السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں اس وقت نیو سعید آباد کے شاہی بازار کے نکڑ پر کھڑا ہوں۔ یہ شاہی بازار کبھی چند دکانوں پر مشتمل تھا، مگر اب شاہی بازار بہت بڑھ چکا ہے۔ دکانوں کی تعداد بھی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ صبح کے وقت بھی شاہی بازار میں سناٹا ہوا کرتا تھا، اب پورا دن شاہی بازار میں رونق نظر آتی ہے۔ دکانیں بھی سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ حیدرآباد سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر نیو سعید آباد ہے، جس کا شمار گاؤں میں ہوتا تھا، مگر دیکھتے دیکھتے آبادی اتنی پھیل چکی ہے کہ وہ گاؤں کے بجائے شہر معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے ایک کزن کے ولیمے اور اس کی بہن کی شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میں ابھی شادی اور ولیمے کا کھانا کھا کر فارغ ہوا ہوں۔ شہروں میں بڑی سختی ہے، ہونے پر بھی شادی ہال میں کھانا اتنی تاخیر سے ملتا ہے کہ اپنے گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2-2:30 بج جانا معمول بن چکا ہے۔ نیو سعید آباد میں کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، پھر بھی بارات کا کھانا صبح 11 بجتے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ جب تک بارات شہر سے پہنچے گاؤں کے لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بارات آنے پر کھانا کھانے کے لیے صرف باراتی رہ جاتے ہیں۔ باراتیوں کو کھانا کسی ہال میں نہیں بلکہ گلی کے کسی بڑے مکان کو ایک دن کے لیے خالی کرا کر اس کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ شہر سے بارات ابھی پہنچی نہیں تھی، مگر میں کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اس گاؤں سے میرے بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک بارات شہر سے آ جائے، میں نے سوچا ان بچپن کی یادوں کو پھر سے تازہ کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر میں اکیلا ہی بازار کی طرف نکل آیا تھا۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ مین سڑک ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر جدھر تک بھی نظر دوڑاؤں، دونوں اطراف میں دکانیں ہی دکانیں ہیں، جن میں زیادہ تر ہوٹل ہیں۔ اس سڑک پر کبھی چند دکانیں تھیں اور ہوٹل بھی گنتی کے تھے۔ شاہی بازار کے نکڑ سے 2 یا 3 دکانیں چھوڑ کر میرے نانا اسماعیل کی پرچون کی دکان تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی حکیم سلیمان نے اس کا دکان سنبھال لیا تھا۔ میں نے اپنے نانا اسماعیل کو نہیں دیکھا، مگر ان کے بھائی نانا حکیم سلیمان کو ہی دیکھا تھا۔ وہ دکان اب ختم ہو چکی ہے اور وہ دکان 3 چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب چند دکانوں کے بعد ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ گلی ختم ہونے پر اس کے دوسرے سرے پر ریلوے اسٹیشن ہے، جو اب اجڑ چکا ہے۔ اسٹیشن کی ٹوٹی ہوئی خستہ حال عمارت اور ریلوے کی پیڑیاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں سے ٹرین گزرا کرتی تھی۔ اب ریلوے کی جگہ پر تجارت قائم ہو چکی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس علاقے میں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ان گلیوں میں مکانات سارے ایک ہی طرز بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے ایک جانب باتھ روم، دروازے کے دوسری جانب بیٹھک، صحن اور کمرے کے درمیان مٹی کا چولہا ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب سراہی یا مٹکے کسی چیز پر رکھے ہوئے تھے اور ان پر گلاس رکھا ہوتا تھا۔ سونے کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ ہوتا جس میں سامان رکھا ہوتا اور ایک حصے کو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے تفریح صرف ریڈیو تھا جو سیل سے چلا کر تھا۔
کھانا پکاتے ہوئے یا لسی بناتے ہوئے اس ریڈیو کو آن کر دیتی تھی۔ ریڈیو سے گانے یا نئی آنے والی فلم کی مختصر کہانی اور گانے خواتین میں مقبول تھے۔ ان فلموں کی کہانی اور گانے سن کر خواتین پروگرام بنایا کرتی تھیں۔ حیدرآباد جانے پر سینما میں یہ فلم ضرور دیکھنی ہے۔ بچوں کی تفریح گرمیوں میں جا کر نہر میں نہانا، کنچے کھیلنا، لٹو چلانا، گدھوں کو چھیڑنا، ان کی سواری کرنا، ان سب کھیلوں میں ایک کھیل بڑا مقبول ہوا لیکن زیادہ نہیں چل سکا۔ وہ کھیل یہ تھا کہ کسی بھی ایک بچے کو پرانا سا سہرا پہنا کر گدھے پر بٹھا کر سڑک اور گلیوں کی سیر کرانا۔ گدھے کے پیچھے بچے باراتی ہوتے تھے۔ فالسے کے موسم میں جب شام کو فالسے بیچنے والا گلی میں آتا تھا، وہ بچوں کے پاس پیسے نہ ہونے پر ان سے گندم لے کر فالسے دے دیتا۔ بچے خوب فالسے کھاتے اور کچھ شربت بنا کر پیتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں رات میں تھکے ہارے بوڑھے اور جوان گلی میں چارپائی پر بیٹھ جاتے تھے، دن بھر کی مصروفیات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ قصے کہانیوں کے دور چلتے، درمیان میں حقہ رکھا ہوتا تھا۔ جن کی بیڑی پینے کا شوق تھا وہ حقے کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کش لگاتے تھے۔ ریڈیو سے خبریں سن کر ملکی حالات سے باخبر رہتے تھے۔ رات کے جیسے ہی 9 بجتے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جلد سونے سے انہیں فجر کی نماز پڑھنے میں آسانی رہتی تھی۔ انہی گلیوں میں میرے نانا اسماعیل کا گھر تھا، جس میں ان کے بڑے بھائی حکیم سلیمان بھی رہتے تھے۔ میرے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے میری والدہ برکت اور خالہ خاتون پیدا ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی کے انتقال پر دوسری شادی کی، لیکن اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹوں کی حیدرآباد میں شادیاں ہو جانے پر وہ اس فرض سے فارغ ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال ہو جانے پر ان کی پرچون کی دکان حکیم سلیمان نے سنبھال لی تھی۔ وہ اکیلے ہی تھے۔ ان کی بیوی اور 3 لڑکوں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ دوسری شادی نہ کرنے کی وجہ مایوسی تھی۔ ان کے یہاں صحت مند بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن کچھ ماں جی کر انتقال کر جاتے۔ ہم سب بہن بھائی 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد ضرور جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے نانا کے گھر میں ایک کالے سانپ کو پہلی بار دیکھا، وہ بہت تیزی سے بیٹھک کے اندر سے نکلا اور چولہے کے قریب آٹا پیسنے کی چکی کے نیچے چھپ گیا۔ میں اس وقت چکی کے پاس پہنچی، چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کالے سانپ کو دیکھ کر میرے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ میں چارپائی پر سہارا بیٹھا ہوا تھا۔ سانپ چکی کے نیچے سے نکلا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ سانپ کے کمرے کے اندر جانے پر میرا خوف کچھ کم ضرور ہو گیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ والدہ صاحبہ جب پڑوس سے آئیں تو میں نے انہیں سانپ کے بارے میں بتایا۔ سانپ کے ذکر پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کیوں؟ یہ سانپ میں اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اس نے آج تک کسی انسان کو نہیں کاٹا۔ یہ بیٹھک میں ہی رہتا ہے، اسی لیے ہم نے بیٹھک کو استعمال کرنے کے بجائے اس میں کاٹھ کباڑ اور فالتو سامان ڈالا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے بارہا اس کالے سانپ کو دیکھا۔ وہ تیزی سے بیٹھک سے آٹے کی چکی کے نیچے آتا، پھر کمرے کے اندر سے ہوتا ہوا رات کے وقت بھی باتھ روم کے طور پر استعمال ہونے والا چھوٹے کمرے کے اندر چلا جاتا۔ اس کمرے میں ایک سوراخ تھا جس کے اندر وہ جاتا تھا، لیکن ہم نے کسی کو بھی اس نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس سانپ کے لیے مشہور تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں، بلکہ اس گھر میں خزانہ فن ہے جن کی یہ نگرانی کرتا ہے۔ اس سانپ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ سانپ محمد یوسف عرب چوسا کے بھینس کے باڑے میں رات کی تاریکی میں چھپ کر اس کی بھینسوں کا دودھ
पी जाता है। एक रात जोसा की आँख खुल गई। वो घर के बाहर गली में चारपाई बिछाकर सोता था। घर के सामने भैंसों के बाड़े में से रोशनी नजर आई। दिन का समा लग रहा था। उसने आंखें मलकर देखा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये हकीकत थी। वो खामोशी से चारपाई से उठा और बाड़े की जानिब बढ़ा। जोसा को देखकर भैंसों ने शोर किया, जिससे सांप घबरा कर भाग उठा और अपना मंका सांप का मेहरा वहीं छोड़कर चला गया। मंका से रोशनी फूट रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया। वो छोटा सा गोल सा पत्थर की तरह की चीज़ थी, जिससे रोशनी फूट रही थी। वो समझ गया कि ये ज़रूर सांप का मंका है। जो सामने फौरन इस मंका को अपनी जेब में रख लिया और घर में लाकर छुपा दिया। दूसरे दिन जोसा की बीवी सकीना खाला के मुंह से ये वाक़या निकल गया, जिस पर न्यू सईदाबाद की औरतें वो मंका देखने को टूट पड़ी कि हमें भी वो मंका दिखाओ कि कहीं कैसा होता है। जोसा भी इस वक्त घर में काम से लौटा था। उसे जब पता चला कि ये औरतें मंका देखने आई हैं, तो वो बीवी प्रोग्राम हो गया और औरतों को बताया कि इसका दिमाग चल गया है, हमारे पास कोई मंका नहीं है। जोसा को अपनी बीवी पर गर्म होता देखकर औरतें एक एक करके वहाँ से खिसक गईं। जोसा ने सारी जिंदगी इस बात से इनकार ही किया कि इसके पास मंका है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि सांप का मंका मिलने पर ही जोसा ने बहुत तरक्की की। इससे पहले इसके पास इतना माल नहीं था। मेरी वालिदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियां गुजारने न्यू सईदाबाद आई हुई थी। इस वक्त पर तबसरा करते हुए इन्होंने गांव की औरतों से कहा, यह सांप बरसों से हमारे घर में है और फ़ायदा पड़ोसियों को पहुंचा रहा है। रात को वो जब सोई तो ख्वाब में वही सांप नजर आया और वो सांप इंसानी आवाज़ में बोला, तू क्यों गम करती है? इस घर में इतना खजाना दफन है कि अगर तेरी 7 पुश्तें भी कमाएं फिर भी कम नहीं होगा। दिन के 12 बजे सहन को खोदना शुरू कर दे, सारा खजाना तेरा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि ज़मीन खोदने से पहले तू मेरे नाम का दूध और मछली पर न्याज दिला दे। वालिदा मोहतरमा ये ख्वाब देखकर बड़ी खुश हुई कि सांप ने इसे अपना खजाना देने का कह दिया है और कोई भेंट भी नहीं मांगी, वरना इसे खजानों के मुहाफिज सांप भेंट लेने लिए बगैर खजाना नहीं लेने देते। मेरे वालिदा अब्दुल जब्बार को मुताले का बहुत शौक था। उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें बहुत आसानी से पढ़ लिया करते थे। इस दौर में अंग्रेज़ी दौर की बात लोगों को सही से और उर्दू पढ़ना नहीं आती थी। इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने वालिदा मोहतरमा को बताते हुए कहा, सांप ने दूध और मछली की न्याज का जो कहा है, इसकी मुराद पहला लड़का और पहली लड़की की भेंट है क्या? तुम इस खजाने को हासिल करने को अपनी औलाद की भेंट दोगी? ख्वाब की ताबीर सुनकर वालिदा मोहतरमा डर गईं और बोली, अपनी औलाद की भेंट देकर खजाना हासिल करने से बेहतर है मैं रोटी और चटनी से खाना खाना मंजूर कर लूँगी, लेकिन अपनी औलाद की भेंट किसी सूरत नहीं दूँगी। नाना इस्माइल के घर में एक नीम का घना दरख्त भी था, जिसकी कई शाखें थीं। इन शाखों पर लगने वाली छोटी छोटी नीम की गुठलियाँ, जिन्हें बच्चे नीम की निस्बत से नमू लिया करते थे, इन गुठलियों में बच्चों के लिए बड़ी कशिश होती थी। बच्चे सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खुला देखकर घर में घुस जाते और ज़मीन पर पड़ी पकी हुई गुठलियों को अपनी झोली भरने लगते, ताकि इन्हें वो चूस कर आम का मज़ा ले सकें। ज़रा सी आहट पर बच्चे घबरा कर भाग जाते कि कहीं कोई इनकी चोरी ना पकड़े। इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहिज़ा कीजिएगा। शुक्रिया।